تو ایک سوال جو ہمیشہ سے سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا سچی محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے؟ ہم، یہ تو بہت بڑا سوال ہے، صدیوں پرانا۔ بالکل، مطلب شاعر، فلسفی، فلمیں، ہر جگہ یہی بحث ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بس ایک بار ہوتی ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ اسے یوں کہیں کہ جلائے رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح، یہ ایک آگ کی طرح ہے جسے ہوا دیتے رہنا پڑتا ہے۔ آج ہم اسی پر ذرا گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ مواد آیا ہے۔ اچھا، کیا ہے اس میں؟ اس میں ایک چھوٹا سا اسکرپٹ ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک بہت ہی غیر معمولی گفتگو ہے، اور ساتھ میں محبت کی نفسیات پر کچھ نوٹس بھی ہیں۔ بہت خوب۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر سمجھا جائے کہ محبت آخر ہے کیا، ایک منزل یا ایک سفر؟ بالکل۔ تو چلیں اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو اسکرپٹ کی شروعات ایک بہت عام سے سوال سے ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، آپ مجھے پیار کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی پوچھا ہی جاتا ہے۔ جی، لیکن جواب بالکل عام نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے، ہاں کرتا ہوں، بلکہ سچ بتاؤں تو مجھے پیار ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا اور اب پھر سے ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ تو سننے میں بہت عجیب ہے نا؟ پہلی بار سن کر تو یہی لگتا ہے کہ شاید وہ کسی پرانے رشتے کی، کسی اور کی بات کر رہا ہے۔ مطلب یہ تو بہت الجھن پیدا کرنے والا جواب ہے۔ بالکل، پہلی سماعت میں یہ چونکا دینے والا ہے۔ لیکن اگر ہم اسکرپٹ کے ساتھ بھیجے گئے نفسیاتی نوٹس پر نظر ڈالیں تو یہ جواب دراصل ایک بہت گہرے تصور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماہرین نفسیات محبت کی دو بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں پیشنیٹ لو، یعنی پرجوش محبت؟ جی، پرجوش محبت، اور دوسری ہے کمپینینٹ لو، یعنی رفاقت بھری محبت۔ اسکرپٹ میں جسے پہلی محبت کہا گیا ہے نا، وہ دراصل یہی پرجوش محبت ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہے کہ پہلی محبت 15-16 سال کی عمر میں ہوتی ہے، جو خوبصورت ہے لیکن ساتھ ہی جذباتی اور ناسمجھ بھی، وہ اصل میں پیشنیٹ لو کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل وہی، یہ محبت کا وہ مرحلہ ہے جس میں شدید کشش ہوتی ہے، ایک جنون ہوتا ہے، ایک دوسرے میں کھو جانے کا احساس۔ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن اکثر حقیقت سے تھوڑا دور ہوتا ہے۔ ایک طوفان کی طرح جو بہت تیزی سے آتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل ایک طوفان کی طرح۔ لیکن جب زندگی کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، اچھے برے دن، عادتیں، ذمہ داریاں، تو یہ طوفان تھم جاتا ہے۔ اور پھر جو چیز باقی رہتی ہے، یا یوں کہیں کہ پیدا ہوتی ہے، وہ ہے رفاقت بھری محبت، کمپینینٹ لو۔ اور اسی کو اسکرپٹ میں دوسری محبت کہا گیا ہے، جسے وہ اصل، حقیقی اور دیر پا محبت کہتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پختہ محبت میں وہ پہلے والا جوش اور کشش ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ محبت تھوڑی بورنگ نہیں ہو جاتی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش بالکل ختم ہو جاتا ہے، بس اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ نوعیت بدل جاتی ہے مطلب؟ سمجھے، فیصلے پر ہوتی ہے، ایک شعوری انتخاب پر۔ شعوری انتخاب، یعنی آپ جانتے بوجھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ بالکل، آپ اپنے ساتھی کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ محبت سمجھ، اعتماد اور گہری دوستی پر قائم ہوتی ہے۔ تو اس میں طوفانی جوش کے بجائے ایک ٹھہرا ہوا سکون ہوتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، ایک ایسا سکون جو زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ تو یہ بورنگ نہیں، بلکہ زیادہ محفوظ اور زیادہ گہری ہوتی ہے۔ واہ! تو شوہر کا یہ کہنا کہ مجھے پیار پھر سے ہو رہا ہے، دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کا رشتہ پرجوش محبت سے نکل کر اب رفاقت اور سمجھ بوجھ کی محبت میں داخل ہو چکا ہے۔ جی، یہ محبت کے ختم ہونے کی نہیں، بلکہ اس کے ارتقاء کی، اس کے ایوالو ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محبت کا ایک نیا جنم ہے اسی شخص کے ساتھ۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت خیال ہے کہ محبت ایک ہی جگہ ٹھہری نہیں رہتی، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی اور پختہ ہوتی ہے۔ اچھا، چلے اگر یہ مان لیا جائے کہ محبت ایک مسلسل عمل ہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس عمل کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔
اور اس اسکرپٹ میں بیوی بھی یہی پوچھتی ہے، اور یہ پیار پھر سے کیسے ہوتا رہتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب اس پوری گفتگو کا سب سے عملی حصہ ہے۔ جی ہاں، اور یہاں اسکرپٹ کا خیال جدید نفسیات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ محبت روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے تازہ دم ہوتی ہے۔ بڑی بڑی قربانیوں سے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بہت معمولی اور روزمرہ کے لمحات سے، جب ایک ساتھی آپ کی زندگی میں سکون اور آسانی لاتا ہے۔ اس نے مثالیں بھی بہت عام فہم دی ہیں، جیسے میں شام کو تھکا ہوا گھر آؤں اور تم پیار سے بات کرو، میری پسند کا خیال رکھو۔ جی، اور پھر اس میں ہلکی پھلکی شرارت کا ذکر بھی ہے، تھوڑی ہنسی مذاق، تھوڑے سے نخرے، تھوڑا سا ناز۔ یہ چیزیں سننے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی اتنی اہم ہے؟ یہ چھوٹی نہیں ہے، یہی سب سے اہم ہے۔ رشتوں کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر جان گاٹمن۔ انہوں نے سالہ سال کی تحقیق کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب رشتوں کا راز بڑے رومانوی اشاروں میں نہیں، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مثبت تعاملات میں پوشیدہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مثبت تعاملات؟ جی، جب آپ کا ساتھی تھکا ہوا ہو اور آپ اس سے مسکرا کر بات کریں یا اس کی پسند کی چائے بنا دیں، تو یہ خاموش پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور تم میری زندگی میں اہم ہو۔ اور اسکرپٹ میں شوہر بھی یہی کہتا ہے کہ مرد کی نفسیات میں یہ چیزیں بہت گہرا اثر کرتی ہیں۔ بالکل، وہ دراصل اسی نفسیاتی اصول کی بات کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے اعمال یوں سمجھیں کہ رشتے کے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں روزانہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنے کی طرح ہیں۔ جذباتی بینک اکاؤنٹ، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ اور یہ رقم پھر مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ یعنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ ایک بار حاصل کر کے بھول جائیں۔ بالکل، اور یہ سرمایہ کاری دو طرفہ ہونی چاہیے۔ اگر صرف ایک شخص کوشش کرتا رہے تو وہ جذباتی طور پر تھک جائے گا، جسے ایموشنل لیبر کہتے ہیں۔ صحیح، محبت ایک ٹیم ورک ہے، کوئی انفرادی کھیل نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسکرپٹ میں ایک اور بہت گہرا بلکہ فلسفیانہ خیال پیش کیا گیا ہے۔ وہ کون سا؟ شوہر کہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ پیار کا آخری لمحہ ہی حقیقی ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت متاثر بھی کرتی ہے اور تھوڑا پریشان بھی۔ پریشان کیوں کرتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف آخری لمحہ ہی حقیقت ہے؟ کیا سالوں کی محبت، ساری وفاداری، کیا وہ ایک برے لمحے سے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ماضی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کا زور حال کی، پریزنٹ مومنٹ کی طاقت پر ہے۔ اچھا، ذرا وضاحت کریں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ آپ کے رشتے کی موجودہ صحت کا پیمانہ آپ کا سب سے حالیہ رابطہ ہے۔ آپ نے آخری بار فون پر کیسے بات ختم کی؟ کیا آپ نے جاتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا یا دروازہ غصے سے بند کیا؟ اوہ، تو یہ آخری لمحہ رشتے کا موجودہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بتاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہمیں ماضی کی غلطیوں میں پھنسے رہنے کے بجائے حال کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ خیال تو بہت امید افزا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کل کا دن برا گزرا تھا یا پچھلا ہفتہ تناؤ میں تھا، تب بھی آپ کے پاس ابھی اس لمحے سب کچھ ٹھیک کرنے کا موقع ہے۔ اور اسکرپٹ کے مطابق اگر وہ آخری لمحہ پیار بھرا، عزت والا اور سکون دینے والا ہو، تو وہ پچھلے کئی منفی لمحات کے اثر کو زائل کر سکتا ہے۔ یہ محبت کو ایک مسلسل مرمت اور دیکھ بھال کے عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہر اچھا لمحہ رشتے کی عمارت میں ایک نئی اینٹ لگانے جیسا ہے۔ بالکل، یہ دباؤ والا نہیں بلکہ بااختیار بنانے والا خیال ہے کہ رشتے کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ واہ، اس زاویے سے سوچا جائے تو یہ واقعی بہت امید دلانے والی بات ہے۔ یعنی ہر دن، ہر ملاقات محبت کو دوبارہ سے جینے اور تازہ کرنے کا ایک نیا موقع ہے۔ صحیح۔ یہ خیال مجھے ہمارے مواد میں موجود ایک شعری ٹکڑے کی یاد دلا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کوئی یادگار نہیں جسے ماضی میں چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ وہ سانس ہے جو ہر لمحہ زندگی دیتی ہے۔ کیا خوبصورت رابط ہے! یہ بالکل وہی بات ہے۔ محبت ماضی کی داستان نہیں، حال کا تجربہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اسکرپٹ کی آخری لائنیں شاید اس کا بہترین خلاصہ ہیں۔ جی، وہ کیا ہیں؟ پیار ایک وعدہ نہیں،
پیار ایک عمل ہے جو سمجھ، صبر اور دیکھ بھال سے روز نیا ہوتا رہتا ہے۔ یہ تعریف محبت کو ایک احساس سے بڑھ کر ایک طرز عمل قرار دے رہی ہے۔ جی، اور یہ تین الفاظ سمجھ، صبر اور دیکھ بھال محبت کے پورے فلسفے کو سمیٹ لیتے ہیں۔ سمجھ، صبر اور دیکھ بھال۔ جی، ماہر نفسیات رابرٹ سٹرنبرگ کی ایک مشہور ٹرائنگولر تھیوری آف لو ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اس کے مطابق بھی مکمل محبت تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے: انٹیمیسی یعنی قربت اور سمجھ، پیشن یعنی جوش، اور کمٹمنٹ یعنی وابستگی اور صبر۔ یہ اسکرپٹ کے الفاظ اس سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، سمجھ کا مطلب ہے اپنے ساتھی کو گہرائی میں جاننا اور قبول کرنا۔ صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑنا، جو وابستگی کی علامت ہے۔ اور دیکھ بھال وہ روزمرہ کے چھوٹے اعمال ہیں۔ بالکل، جو قربت اور جوش دونوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو گویا یہ اسکرپٹ جو ایک عام سی گفتگو لگتا ہے، دراصل محبت کے ایک بہت جامع اور نفسیاتی طور پر درست ماڈل کو پیش کر رہا ہے۔ بلا شبہ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کوئی جادوئی چیز نہیں جو خود بخود چلتی رہتی ہے۔ یہ ایک باغ کی طرح ہے جس کی روزانہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اسے سمجھ کا پانی، صبر کی دھوپ اور پرواہ کی کھاد چاہیے۔ بالکل، تبھی یہ پھلتا پھولتا ہے۔ اگر آپ اسے نظر انداز کر دیں گے تو یہ مرجھا جائے گا، چاہے شروعات کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئی ہو۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت ایک جامد منزل نہیں بلکہ ایک متحرک سفر ہے۔ جی، ایک ڈائنامک جرنی۔ یہ نوجوانی کے پرجوش طوفان سے شروع ہو کر وقت کے ساتھ ساتھ افہام و تفہیم کے پرسکون سمندر میں ڈھل جاتی ہے، اور اس سفر کو جاری رکھنے کا ایندھن بڑے بڑے وعدے نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مہربان لمحے، ایک دوسرے کی پرواہ اور ہر نئے دن محبت کرنے کا شعوری فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہر روز، ہر لمحہ زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل درست، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو محبت کو آسمانوں سے اتار کر ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور اسے ہماری پہنچ میں لاتا ہے۔ صحیح۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جو ان تمام خیالات کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ ضرور۔ سوال یہ ہے کہ اگر محبت واقعی ایک مسلسل عمل ہے جو چھوٹے چھوٹے لمحات سے بنتا ہے، تو کیا ہم اکثر بڑے لمحے جیسے سالگرہ یا ویلنٹائن ڈے پر اتنا زیادہ دھیان دے کر ان ہزاروں چھوٹے روزمرہ کے لمحات کی اہمیت کو نظر انداز تو نہیں کر دیتے جو دراصل ایک رشتے کی اصل بنیاد ہیں؟ اور ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹے لمحات کو کیسے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں؟